ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے گی تو حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، اور کسی چیز کی طرف تمہارا دل مائل ہوگا تمہیں اچھی لگے گی، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہ تمہارے لیے برا ہے۔ تو اب اس کی ایک مثال یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں برا معلوم ہوتا ہے، گناہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن جحش، ان کی سرکردگی میں 8 افراد کو جو ہے بھیجا تھا کہ اور ایک خط دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ 2 دن کا راستہ طے کر لینا تب اس خط کو کھولنا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عکاشہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، عتبہ ابن غزان، حضرت ابو حذیفہ، حضرت سہیل، حضرت عامر، حضرت واقد لیثی اور حضرت خالد، یہ اتنے لوگ تھے۔ یہ خالد ابن ولید نہیں، یہ دوسرے خالد ہیں۔ تو یہ جب 2 روز کا فاصلہ طے کر کے پہنچے بطن نخلہ میں، یہ طائف اور مکے کے بیچ میں جگہ پڑتی ہے، اور یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جمادی الآخرہ کا مہینہ، اخیر کا مہینہ چل رہا تھا۔ تو جب بطن نخلہ میں پہنچے ہیں تو خط کھول کر کے انہوں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا خط میں کہ تم بطن نخلہ پہنچ کر قریش کے قافلے کی خبر لو اور اس کی نگرانی کرو۔ یہ قافلہ طائف سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا،
اور اس قافلے میں حکم ابن عمرو ابن حضرمی یہ جو ہے اس کا سردار تھا۔ تو قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو وہیں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ ابن غزان کا ایک اونٹ جو ہے گم ہو گیا۔ تو یہ دونوں آدمی رک گئے، باقی 6 آدمی جو ہے آگے بڑھے۔ تو وہ قافلہ جب آ رہا تھا تو اس دن جمادی الآخرہ کی 30 تاریخ تھی۔ اصل میں وہ 29 تاریخ کا چاند ہو چکا تھا، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن انہیں خبر نہیں ملی تھی۔ تو انہوں نے سمجھا، انہوں نے چاند دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی الآخرہ کی آج 30 تاریخ ہے اور مغرب کے بعد رجب کا مہینہ لگ جائے گا، اور رجب جو ہے شہر اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 مقدس مہینوں میں سے ہے جس میں جنگ کرنا جائز نہیں۔ تو جب قافلے پر نظر پڑی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے شام ہوتے ہوتے رجب کا مہینہ لگ جائے گا اور اشہر حرم آ جائے گا، اور اس میں جو ہے لڑائی جائز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور اس کے اوپر حملہ کیا قافلے پر۔ اس میں عمرو ابن حضرمی مارا گیا، مال غنیمت ان کے ہاتھ میں لگا۔ ادھر کافروں نے جو ہے جا کر کے شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم کو پامال کیا ہے، مقدس مہینوں کی عظمت کو پامال کیا ہے، اور رجب کے مہینے میں ان لوگوں نے جنگ کیا ہے، اور بہت واویلا مچا۔ یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن جحش سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں 29 کے چاند کی کوئی خبر نہیں تھی، ہم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ 30 جمادی الآخرہ ہے، اور 30 جمادی الآخرہ سمجھ کر کے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ رجب کا مہینہ لگ چکا ہے تو ہم ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھاتے، تو یہ جو ہے غلطی سے مجھ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا اور مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا۔ جو قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے 2 لوگ، ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ جب کفار کی جانب سے بہت واویلا ہوا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں کہا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ اشہر حرم میں مقدس مہینوں میں جنگ کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں۔ کہ یہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا ایسا کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت سخت حکم ہے، اس کا کیا حکم ہوگا ان لوگوں کے بارے میں، یا پھر یہ کہ کفار نے آ کر کے پوچھا ہو اور وہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، لیکن جو دشمن آتا ہے وہ اعتراض کے طور پر پوچھتا ہے، تو وہ پوچھتے، یا یہ مطلب ہوگا کہ کفار پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں۔ تو اصل اس کا حکم تو یہی ہے کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا۔ اللہ کی راہ سے روکنے کا مطلب دین سے روکنا، لوگوں کو ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، دین سے پھر جانے پر ان کے اوپر ظلم کرنا، انہیں دھوپ میں بٹھا دینا، لوہے کی گرز پہنا دینا، جلتے ہوئے کوئلے پہ سلا دینا، تپتی ہوئی ریت پر انہیں بٹھا دینا، بھوکا پیاسا رکھنا، وکفر بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہ لانا۔ تو وہ حضرت قریش اور کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کر رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں، اس کی کتاب اور اس کے احکام کا انکار کر رہے تھے، اس لیے انہیں کہا گیا گویا اللہ کے رسول کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک کا انکار کر کے کوئی کہہ دے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا کلام ہے، تو اس نے رب کو جھوٹا کہہ دیا نا۔ تو
یہ نہ سوچا جائے کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کی آیت ایک آیت جھٹلا دے تو اس سے کیا ہوا، نہیں، وہ کفر ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ کا انکار یعنی اس پر ایمان نہ لانا۔ 2، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، جیسے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے سے روکنا، طواف سے روکنا۔ پھر جو ہے بعد میں آنے والا ایک واقعہ پیش آیا 6 ہجری میں، جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام کو عمرہ سے روک دیا۔ یا پھر اس کی طرف اشارہ ہے جو ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں معاذ اللہ خانہ کعبہ میں محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو سر کچل دوں گا، معاذ اللہ سب رب العالمین۔ تو وہ بڑھا بھی تھا آگے، لیکن وہ جب پتھر لے کر کے آگے بڑھا ہے تو اچانک جو ہے وہ پیچھے بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا بھی کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا اونٹ میرے سامنے تھا یا اتنا بڑا اژدہا میرے سامنے تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھ کو کھڑا نکل جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رب کائنات خود فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہم جو ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم لوگوں سے بھی تیری حفاظت کر لیں گے۔ تو یہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکے کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنے کا مطلب ہجرت پر مجبور کرنا، ظلم و ستم کرنا کہ لوگ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ یہ 4 ان کے عیب اللہ رب العزت نے شمار کرا ہے۔ کیا؟ دین سے روکنا، اللہ اس کے رسول کا انکار، مسجد حرام سے روکنا، اور مکہ سے اہل مکہ کو نکالنا یا نکالنے پر مجبور کرنا۔ اکبر عند اللہ، یہ ان تمام گناہوں سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ تو تم تو ایک نہیں 4 گناہ کیے بیٹھے ہو اور ایک کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور وہ بھی عبداللہ ابن جہش نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا۔ تم نے تو جان بوجھ کر کے یہ سارے گناہ کیے، عبداللہ ابن جہش نے تو غلطی سے کیا ہے، اسے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہاں چاند ہو چکا ہے۔ اسی لیے یہاں پر پیچھے گزرا ہے نا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، اے محبوب تم فرما دو کہ اس میں جان بوجھ کر کے جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اگر غلطی سے کسی نے کر لیا، مثلا تاریخ اسے معلوم نہیں تھی، ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ گناہ نہیں ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ ان لوگوں کا فساد اور فتنہ قتل سے بڑھ کر کے ہے، کیونکہ قتل تو ایک آدمی کی جان جاتی ہے صرف، لیکن وہ جو فتنہ و فساد کرتے ہیں اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا نقصان ہوتا ہے، اس میں تو پوری قوم جو ہے منتشر ہو جاتی ہے، پوری قوم پریشان ہو جاتی ہے۔ اور فتنہ کا اصل مطلب ہوتا ہے آزمائش، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، کہ ان کی وجہ سے جو ہے آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے یا تو یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو سخت آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، معاشی اعتبار سے یا اور کسی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے، تو ان کا یہ فتنہ و فساد جو ہے قتل سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ یہاں تو صرف عمرو ابن حضرمی کا ایک قتل ہوا ہے، تم تو نہ جانے کتنے لوگوں کو مار ڈالتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھیوں کا دفاع فرمایا ہے، یعنی صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں کتنے مقبول تھے کہ اگر کفار ان کے اوپر اعتراض کریں تو رب کائنات ان کی جانب سے صفائی پیش کرے اور ان کا دفاع کرے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو صحابہ کرام پر اعتراض کرے وہ کتنا بدبخت ہوگا، جو حضرت امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ کتنا بدبخت۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اوپر اعتراض کرنا یہ مومن کا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ مومن کا تو کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ اور اس کی سنت کو اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ تو یہی ہے اور سنت الہیہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور پھر مسلمانوں کو تنبیہ کہ یہ کفار جو تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہوئے چڑھ دوڑے ہیں، تم جو ہے یہ مت سوچو کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہیں، یہ تمہارے جو ہے ازلی دشمن ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے، مسلسل تم سے جنگ کرتے رہیں گے، یا تو جو ہے گرم جنگ جو تیر و تبر کی ہوتی ہے، ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ سرد جنگ، جو سرد جنگ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کو جو ہے سازش کے ذریعے ہمارے دین سے دور کر دینا۔ جیسے دیکھ لیں اس زمانے میں ہمارا لباس بدل گیا، چہرہ بدل گیا، نہ اسلامی چہرہ ہے نہ اسلامی لباس ہے، تو یہ بھی جو ہے کفار کی ایک سازش ہے۔ یہ مسلسل تم سے جو ہے جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم، وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم مالدار ہو یا نہیں، حتیٰ یردوکم عن دینکم، تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، جب تک وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہیں دیں گے وہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ہو تو پھیر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو ہے ہم سے صرف ہمارا دین چاہتے ہیں کہ وہ دین چھین لیں بس، اور کچھ نہیں، لیکن اس دین کی وجہ سے وہ ہمارا مالی نقصان بھی کرتے ہیں، ہمارا جانی نقصان بھی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور ان کے اوپر جب جب اعتراض ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دفاع فرمایا ہے۔ جیسے یہاں پر اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ الزام لگا، لوگوں نے، کفار مکہ نے جب کہا تھا کہ ارے یہ غلاموں کو خرید کر کے جو ہے آزاد کرتے ہیں، ان غلاموں نے ان کے اوپر کبھی احسان کیا ہوگا، احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، تب قرآن نے کہا تھا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، نہیں، کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، وہ تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صحابہ کرام کے اوپر جب صحابہ کرام صدقہ کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ من یلمزک فی الصدقات، یہ صدقہ جو ہے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب منافقین کی سازشوں سے جب بہتان لگا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دو آیت نہیں، مسلسل 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی میں اتاری تھی۔ اب قیامت تک ان کی پاک بازی کے بولے جاتے رہیں گے اور ان کے نغمے گونجتے رہیں گے۔ اور ان منافقین اور کافروں کے بارے میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کر کے دعا کرو گے نہیں بخشے جائیں گے۔ تو اس سے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جو ہے پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی بات سامنے آئے جس سے ظاہری طور پہ یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے اور وہ شرعی اعتبار سے غلط معلوم ہو، تو علماء سے رجوع کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اور اگر عالم دین کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اپنی جانب سے اس میں کوئی ایسی رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پہ حرف آئے۔ ہر اعتبار سے انہیں جو ہے ان کے دامن کو پاک کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں، کہ ایک بات پہ تم اعتراض کرے تھے اور 4 جو ہے دھبے تمہارے دامن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلا کہ حرم کی زمین جو ہے اس کی عزت و عظمت اشہر حرم سے بڑھ کر کے ہے، یعنی مسجد حرام میں اگر کوئی گناہ کرے اور اسے جنگ کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اور تو اشہر حرم میں بھی جنگ کر کے اسے گناہوں سے روکا جائے گا، یہاں تک کہ جو ہے اگر جنگ کی نوبت آ جائے گی تو جنگ بھی کیا جائے۔ تو مسجد حرام کی
یا حرم کی جو عظمت ہے وہ اشہر حرم سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ اشہر حرم 4 ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ رجب عمرہ کے لیے ان لوگوں نے خاص کیا تھا، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کو جو ہے حج کے لیے، اس لیے یہ اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، اسے اسلام نے باقی رکھا۔ ابتدائی اسلام میں تو ان مہینوں میں جنگ کرنا ناجائز تھا، لیکن بعد میں ان مہینوں میں بھی جنگ کرنا مطلقاً جائز ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور دوسری آیتوں سے جو ہے یہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اشہر حرم یا کوئی بھی مہینہ ہو اس میں کفار سے لڑنا دین کی سربلندی کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔